اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ بولنا ایک مرض ہے۔ جھوٹ ایک بہت ہی بری عادت ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کو روحانی بیماری کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی لت لگ جاتی ہے تو سچ سے اتنی لذت نہیں آتی معاذ اللہ جتنی لوگوں کو جھوٹ سے آتی ہے، اور انسان پھر اس سے باز نہیں آتا۔ روز انسان کو دھوکہ دیتی ہے، اور کبھی بڑے بڑے دھوکے چھپ جاتے ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے، اور کبھی چھوٹے چھوٹے دھوکوں سے آدمی کے راز فاش ہو جاتے ہیں اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند کو بڑے بڑے دھوکے دیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ ایک دن اس عورت کا شوہر 1 کلو گوشت لے کر آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ گوشت پکاؤ اور اس کو اچھی طرح پکانا اور بھون کر پکانا، آج میرے دوستوں نے آنا ہے۔ اور جب عورت نے گوشت بھونا تو اس کی خوشبو نے اس کو للچایا، اور وہ کھانے کی شوقین بھی تھی، تو وہ عورت پورا 1 کلو گوشت ہی کھا گئی۔ گھر کے اندر ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ رہتا تھا۔ اس کا آدمی اسے کچھ دن پہلے ہی لایا تھا، اس کو پیار کرتا اور اس کو دودھ پلاتا تھا۔ اب جب خاوند گھر آیا، اس نے کہا کہ جاؤ کھانا لاؤ، تو وہ رونے لگی۔ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور دل بھی افسردہ تھا۔ تو اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اپنے دوستوں کے سامنے رسوا ہوں۔ میں نے جو گوشت پکایا تھا وہ سارا گوشت بلی کا بچہ کھا گیا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نہ لائیں بلی کے بچے کو گھر۔ خاوند نے کہا کہ نہیں، میری عقل نہیں مانتی کہ اتنا چھوٹا سا بلی کا بچہ 1 کلو گوشت کھا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ ترازو لاؤ، اور جب اس نے بلی کے بچے کو اس ترازو پر رکھا تو اس کا اپنا وزن ½ کلو سے بھی کم نکلا۔ اس کے شوہر کو غصہ آ گیا۔ اس نے تلوار نکال لی اور اپنی بیوی کی گردن پر رکھ دی اور کہا کہ بتاؤ سچ کیا ہے؟ تو وہ فوراً ہی مان گئی کہ ہاں، میں نے ہی گوشت بھون کر کھا لیا تھا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ وہ فلاں بات بھی بتاؤ، جب میری ماں پر الزام لگایا تھا تو اس نے کہا کہ ہاں، وہ بھی میری ہی غلطی تھی، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ جملہ بھی تو نے میری بھابھی کے بارے میں کہا تو اس نے کہا ہاں، وہ بھی میری غلطی تھی، میں نے ہی ان پر الزام لگایا تھا۔ اور اب وہ عورت جو کل تک لوگوں کو بتاتی تھی کہ دیکھو میرے جتنا تیز کوئی نہیں ہے، اس کے شوہر نے فوراً ہی اس کو 3 جملے کہے، طلاق طلاق طلاق۔ اور پھر وہ نہ گھر کی رہی اور نہ شوہر کی اور نہ راج کرنے والی۔ باہر نکلی اور پھر ایک درویش کے پاس گئی اور پوچھا کہ مجھے یہ سزا کیوں ملی؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ زندگی میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی زندگی اس کے لیے بوجھ بنتی ہے، بہت زیادہ مال سرہانے رکھ کر سوتا ہے، پر سکون اسے نصیب نہیں ہوتا، نیند اس کے حصے میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا کسی کو دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، جھوٹ سے بچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ اسے ظلم سے روکو، یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے حق میں۔ اسے منع کرو ظلم سے۔ یہ مرد ہونے کی علامت نہیں ہے کہ تو اپنے بھائی کی غلط بات بھی مان لے، بلکہ مردانگی یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو غلط کام سے روک، اسے منع فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا مومن وہ ہے جس کے مزاج میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص میں کچھ برائیاں تھیں جن میں جھوٹ بولنا بھی شامل تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر صرف ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹ چھوڑنے سے میری تمام برائیاں خود بخود چھوٹ گئیں، کیونکہ جب بھی میں کوئی برائی کرنے لگتا تو مجھے خیال آتا
کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تو مجھے سچ بول کر اس کا اقرار کرنا پڑے گا، لہٰذا میں اس برائی سے رک جاتا۔ اس طرح آہستہ آہستہ میری تمام برائیاں ختم ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں تھے، 2 صحابی آ رہے تھے، دونوں بہادر صحابی تھے۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے کہا کہ تم جا رہے ہو جہاد پر، جنگ میں تعاون کرو گے؟ تو صحابی نے کہا نہیں، ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں، ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے۔ کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا جی ہاں وعدہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پاس آ رہے تھے اور راستے میں ابو جہل ملا تو ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم جنگ میں نہیں لڑیں گے۔ 313 لوگ تھے اور ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے کافر سے وعدہ کیا ہے، کافر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، تم نے کافر سے وعدہ کیا ہے، پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا۔ آج ہمارے معاشرے میں دھوکہ اور فریب بہت عام ہے۔ جتنا بڑا دھوکہ اور فریب ہے اتنا ہی زیادہ وہ ترقی پر ہیں۔ جس کو سب سے اچھا جھوٹ بولنا آتا ہے وہ سب سے اچھا ڈکٹیٹر ہے۔ لوگ دھوکے اور فریب کے ساتھ مال کماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں بچہ کتنا سمارٹ نکلا ہے۔ اب تو لوگ خیرات بھی دیتے ہیں تو دھوکے کے نام پر دیتے ہیں۔ فریب اور دھوکے کے مال میں سے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ گندے پانی سے کبھی وضو نہیں ہوتا۔ جھوٹ انسان کو ہمیشہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اسے برے کاموں پر اکساتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب بغیر عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے اور ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔